میں نے ایک دفعہ کچھ ایک دو شعر پڑھے تو وہ مجھے اچھے لگے. کافی پرانی بات ہے. تو وہ پتہ نہیں مجھے یاد ہو گئے. نارملی مجھے جو شعر و شاعری ہوتی ہے یہ یاد نہیں رہتے. میرا اتنا شاید حافظہ نہیں ہے یا پھر انٹرسٹ نہیں ہے. تو اور ویسے بھی مجھے گنتی کے صرف 3 جو ہے نا وہ شعر یاد ہیں. اور اس میں سے بھی اکثر ایک تو مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہوتا. وہ پھر یاد کرنا پڑتا ہے کہ تیسرا والا کون سا شعر ہے. تو اچھا جن کی میں بات کر رہا ہوں وہ یوں تھا شعر کے: نہ کردہ گناہوں کی سزا ہوں، یوسف ہوں قید میں پڑا ہوں، میں اپنے بدن کو چھو رہا ہوں، جینے کا احساس چاہتا ہوں. یہ 2 شعر، 2 اشعار تھے. اچھا وہ کتاب مجھے گھر سے کبھی ملی نہیں پھر دوبارہ. یہ پوری نظم تھی اس طرح سے. دوبارہ کوشش کروں گا کتابوں سے کہیں مل جائے. اچھا تو یہ تب تو ویسے ہی میں نے پڑھا تھا، لیکن جب زندگی آگے بڑھی اور پیچیدگیاں جو کہ آ جاتی ہیں کسی کی بھی زندگی میں، آپ انہیں روک نہیں سکتے. آپ انہیں خیر. تو وہ جو پہلا تھا: نہ کردہ گناہوں کی سزا ہوں، یوسف ہوں قید میں پڑا ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار یہ کیا ہے، کیوں ہے کہ ہم لوگ آزمائشوں میں کیوں ہیں، پریشانیوں میں کیوں ہیں، اور افراتفری کا عالم ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، اور سمجھ بھی نہیں آ رہی، کنفیوژن ہے عجیب سی. تو آہستہ 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 جب میں نے نماز پڑھا کرنی تو میں پوچھتا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ وجہ بتا دیجیے مجھے کہ کیوں ہیں ایسے یہ آزمائشیں، یہ رکاوٹیں، یہ پریشانیاں، یہ کنفیوژن، obstacles کیوں ہیں، ایسا کیوں ہے. تو سوال تو ہر بندہ پوچھتا ہے. پھر جو ہے نا وہ مختلف چیزیں، پھر کتابیں کوئی پڑھ لی، کوئی کچھ کر لیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جو اقوال زنی ہیں وہ پڑھے، احادیث، ان کی زندگی کے حالات و واقعات، اس میں بھی یہی چیزیں تھیں، پریشانیاں، آزمائشیں اور سب کچھ. لیکن جو میرے کیوں کا سوال، کیوں کا جواب تھا، وہ مجھے مل نہیں رہا تھا. تو 2-3 سال کے بعد جا کے مجھے سورہ بقرہ آیت نمبر 155، 156، 157 وہ میں نے پڑھی، سمجھ آ گئی. تو وہ یوں شروع ہوتی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں آپ کو تمہیں ہر حال میں ضرور ضرور بالضرور لازمی آزماؤں گا. لیکن جی کہ بس یہ تو لازمی ہے. خوف سے، بھوک سے، مال میں کمی کر کے، جان میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. تو تب جا کے مجھے تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا کہ ہاں یہ جو یہ جو اس کا ایک زاویہ ہے دیکھنے کا، یہ جو آسپیکٹ ہے کہ کیوں ہے یہ پریشانیاں، یہ آزمائشیں، تو سمجھ لگنا شروع ہو گئی.
تو پھر ہمیں جو مجھے پھر سمجھ لگی کہ جی کہ وہ بشیر الصابرین کے جو صبر کریں گے، صابر ہیں، صابر ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے، مطلب کہ صبر کرنا پڑے گا ان آزمائشوں سے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کیونکہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے بائی اور کریٹر، خالق کی طرف سے، مالک کی طرف سے، جو متکبر بھی ہے، جو رازق بھی ہے، جو مسبب الاسباب ہے، وہ آزمائے گا اور ضرور آزمائے گا، اور کوئی بچ نہیں سکتا۔ آج کے لیے اتنا کافی، میں کوشش کرتا ہوں کہ کسی اور ٹاپک پہ بات کروں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔